الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم گنج بخشے فیض اللہ مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ گرامی قادر حضرات رات دا کافی پہر گزر گیا اور میں سمجھنا کام دا ویلا ہی ہونا ہے نہیں تسی آندے جو پتہ نہیں تسی آندے جو پتہ نہیں لنگ گئی میں آنا حالے شروع ہی ہونا رات کا وہ وقت اب شروع ہوا ہے کہ جنہوں آدھرنا پچھلی راتی یہ وہ وقت آ گیا اور میں نے مولا علی پڑھنا ہے شہادت کا وقت اور میں یقیناً وہ ٹائم آ جانا جو ٹائم شہادت کا سلسلہ سی نا وہ آ جانا بٹ میں مولا علی پڑھنا ہے 1:12 اے ویکھ لو جی پھر میں پیا کے پریشان میری گھڑی تے اچھا ایک پاسے ایک دی سی جاندا دوجے پاسے 12 نہیں میں سمجھتا ہوں رات کافی ہو گئی ہے پر رات دا روزہ ہوندا ہی نہیں جے کسی دا ہے تے توڑ لو رات دا روزہ نہیں اب بڑی مہربانی رات دا روزہ نہیں بڑی مہربانی دیکھو نا ایک پاسے ایک تے دوجے پاسے 12 تک پہنچو تو ایک تو شروع ہونا پہندا ہے میں پورا عقیدہ پڑھ گیا سوچی پہ گئے میں عقیدہ پڑھ گیا بڑی مہربانی میرا کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے میرا اللہ آپ کو آباد رکھے تو بڑی توجہ کرنی ہے میں عرض کیتا تھی درود پاک پڑھو تو بڑا پریشان ہو کے پڑھیا میں شہادت مولا علی تک جاندے پورا علی پڑھنا ہے وقت کام دے اندر ان دے بعد تو سحری بھی کرنی ہے تے توجہ نے گل سنیا جے درود پاک جدو کوئی کہہ دے نا کہ پڑھ تے پھر ایڈی محبت نال پڑھ کہ جنہ کدے نہیں پڑھیا نا انہاں نوں پتہ لگ جائے جے پڑھیے تے پھر انج پڑھی ایک بالکل پریشان نہ ہوا کہ اساں تھوڑے بندے آئے ہیں کہ شاید یہ ذکر بندیاں دا محتاج ہے ہی نہیں جی کوئی کلا بھی ہوئے وہ تم سن لیندے نے تو اساں تو اپنی حاضری پیش کرنی ہے محبت اللہ جلدی جلدی درود پاک پڑھ لو میں موضوع بڑا لمبا ہے میرا آواز آئی الصلاۃ میٹھے میٹھے بولا میٹھے میٹھے بولا والا میٹھے میٹھے بول بولے سکھیوں نی دل مولوے میٹھے میٹھے بولا والا میٹھے میٹھے بول بولے سکھیوں نی دل مولوے ساڈا تے ہے ایو کہنا سونے دا نام لینا ساڈا تے ہے ایو کہنا سونے دا نام لینا کوئی ہور لوے نہ لوے شہد نالو ود مٹھا ایتھے سبحان اللہ
شہد نالو بد مٹھا اوندا سونا نام جی شہد نالو بد مٹھا اوندا سونا نام جی خود جبریل جندے بوے دا غلام جی تے جدو تک آکھے نہ ہو آمینہ دا چن سونا جدو تک آکھے نہ ہو آمینہ دا چن سونا فلکا دا چن نہ چڑھے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ نبی آخر الزمان فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق کائنات شفیع معظم نور مجسم پیکر ہدایت پیکر محبت پیکر جود و سخا دافع البلا کافی الورا سارے آنکھوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستو ساتھیوں قرآن مجید فرقان حمید جو ایک آئے مقدسہ دا کچھ حصہ میں تلاوت کرن کا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرو کہ رب لم یزل ہمیشہ حق کہن دی توفیق عطا فرمائے علی بغیر حق کے سمجھ آتا ہی نہیں ایتھے سبحان اللہ کھڑے بالکل میں پہلا دسے پریشان ہو کے تو بالکل نہیں سنو بیدار ہو کے سننا ہے بڑیاں کام دیا گلاں نے میں مولا علی دا ذکر کر لگا ایک گل آغاز ایک دس دیا بابا ٹاک سنی کرو ایک گل آغاز ایک دس دیا یہ شہادت دا ٹاک میں پان لگا سننا بے خبری دے اندر کسے نو پلا کوئی کدو مار دا تو انہوں پتا بے خبری اندر کسے نو پلا کوئی کدو مار دا جدو انہوں یقین ہوئے میں مقابلے چھے اندے کولو جیت نہیں سکتے نہیں سمجھے آپ نے تو میرا لفظ ہی نہیں سمجھا آپ نے تو میرا لفظ ہی نہیں سمجھا میں پوری شہادت پڑھ دی میں پوری شہادت پڑھ دیتی ہے جی بے خبری ہو کوئی کسے تے حملہ ادو ہی کردا ہے جدو انہوں پتا ہوئے یہ دا منہ جے میرے حل ہو گیا نا میں دے کولو جیت نہیں سکتا اے یقین انہوں مجبور کردا ہے کہ انہوں ادو مارو جدو انہوں اپنی خبر نہ ہوئے تے علی انہوں آ دے نہیں جنہوں کدے اپنی خبر نہ ہوئے ایک کوئی حال سی نماز والا نماز جنہوں اپنی نہیں ہوندی ساریاں خبراں حالت نماز وہ نماز ہے حالت نماز وہ نماز ہے کہ جس حالت میں علی کو اپنی بھی خبر نہیں ہوتی اس وقت مولا علی کو جتنی خبریں ہوتی ہیں نا جی وہ اس کے اللہ کی ہوتی نہیں تو یہاں پر میں ایک دلیل دے دوں صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر کی تھی مولا قرآن میں ہے کہ اللہ سے ہم نے کلام کیا اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سجدے میں اتنا قریب آ جاتا ہے بندے کے کہ اگر انہوں پتہ لگ جائے نا اللہ انہا نیرے یہ مر جائے سجدے سر نہ چکے تو مولا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا علی فرماتے ہیں وہ میں انی دیر تک سجدوں سر چکدہ ہی نہیں جنی دیر تک اس سامنے نہیں ہوں کوئی مردہ تے مر جائے میں بڑی توجہ چاہنا میں علی پڑھنا تے پورا پڑھنا انج میں کدے کول نہیں پڑھے جویں تساں میرے کولو علی سنو رات بابا ہوگی تے میرا تو کوئی قصور نہیں میں تو گزرا والے 8 بجے آ گیا میرا کریم اللہ اپنو آبا سبحان اللہ کہتے علی شروع ہو گیا جی سبحان اللہ وہ میرا ایک بیلی ہے تے بھرا ہے وہ مینوں آندا سی چیشتی صاحب بندیاں نوں بڑی بڑی تکلیف ہے علی دی وجہ وہ میں کہا انہاں دا علی نے کوئی ماریا ہونا میں بڑی ہی مہربانی گرامی قدر زیادہ تمہید ہے میں بالکل نہیں پہنا نہ تمہیداں دی میں نو عادت دیئے میرے باجوے نے بڑا پیارا پرگزام سجایا شہادت مولا کائنات دا تے سارے مولا علی دے منن والے آ گئے ہو لو میں توجہ کریا جے جملہ پیش کرا بندہ میں نو آندہ سی چشتی صاحب بندیاں نو بڑی بڑی تکلیف ہے مولا علی دی وہ دی وجہ کوئی میں کہ اے نادا کوئی وڈا مولا علی نے ماریا ہونا ہے جدہ بھی کوئی جندہ بھی کوئی مولا علی نے مارے ہے انہوں علی دی بڑی تکلیف ہے نہیں
تو اجے بھی توجہ نہیں کی تھی میں آسان کر دیا ہوں جنگاں دے اندر بندے مردے جنگاں دے اندر بندے مردے سن بدر تو لے کے ٹرے ہو جناب کسے دا ابا علی نے ماریا کسے دا چاچا علی نے ماریا کسے دا ماما ماریا کسے دا بھائی ماریا بندے بڑیاں بڑیاں دے علی دے ہتھوں مردے سن بندے بڑیاں بڑیاں دے علی دے ہتھوں مردے سن نام مینوں ساریاں دے آندے نے پر میں کل کیپسول کر دیتی ہے کیونکہ جے ایتھے کیپسول کھل گیا بڑا کچھ کھل جانا ہے نہیں آپ کو پتہ ہے کیپسول کسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیپسول دے اندر دوائی ہوئی کیپسول خالی نہیں ہوتا اندے بیچ کچھ ہوتا ہے وہ بیچ ہوندی ہے دوائی تے ڈاکٹر کیپسول دے بیچ کیوں دیندے نے جے کتے رات کھل گئی نا وہ ڈاکٹر دی کوشش ہوندی ہے اندر جا کے کھلے نہیں ایتھے سبحان اللہ کرے دی یار میں بڑی توجہ چاہلا جناب ڈاکٹران دی کوشش ہوندی ہے دوائی ہے کیپسول دے اندر کیونکہ وہ دوائی ایسی ہے راہ وچ کھلنی نہیں چاہیے تا انہاں دی کوشش ہوندی ہے کہ اندر جا کے کھلے کیونکہ جے کیپسول راہ وچ کھل جائے بڑا کچھ کھول دیندا ہے نہیں جناب تسا میرا لفظ ہی نہیں سمجھے میں بھی گلاں کیپسول کر کے جاندا پیا تاکہ اے میریاں گلاں اندر جا کے کھلن میں ذکر علی کری جانا ہن جے ایک باری سبحان اللہ ذوق علی آکھو اوے میں چشتیاں والا علی بڑھنا ہے میں چشتیاں والا علی پڑھنا ہے جناب آغاز دیجئے تو شروع کرنے ہو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی نہیں گجرا والے ہو مہربانی مل کے پڑھو جدھر بھی دیکھو علی ہے جدھر بھی دیکھو علامہ صاحب کے بلا بڑی توجہ چاہنا ہون بولی نہیں جاندے اللہ دی قسم چڑی ہے نہ ایک نہیں چھڑی پاکستان دی پر بولی تھے پھر بھی نہیں جاندے مہربانی ہے مل کے پڑھ لو جدھر بھی دیکھو ہاں جدھر بھی دیکھو نہیں ہوں ذرا توجہ کریا جے کفر اسلام کے مقابلے تے کفر اسلام کے مقابلے پر ڈاکٹر صاحب کافر اسلام دے مقابلے تے آپس وچ مشورے کر دے کدھروں لڑیے سامنے ہو جائیے سجیوں کھبے ہوں کیڑے پاسوں جا کے لڑیے وہ پھر ایک پاسا ویکھ دے کدھروں لڑیے وچوں ایک بندہ سر کٹ گیا دا جدھر علی نہ ہووے ہن کوئی مردہ تے مر جائے بندے آپس وچ مشورے کر دے کدھروں لڑیے کوشش کرو جدھر علی نہ ہووے ایک پاسے ویندے علی کے ہاتھ میں جنگ کا جھنڈا ہوتا مولا علی دے ہاتھ سے جنگ دا جھنڈا نہیں آپ کو تو جھنڈے کا پتہ بھی نہیں سبحان اللہ کہ میں بتا دوں ادو جیو نیوز نہیں سی چل دی کہ جنگ وچ بریکنگ نیوز چل جائے کہ کون جیتا کون ہارا ادو لڑدے بندے جھنڈا ہی ویندے ہوندے سن جنہاں نے تاریخ پڑھ رکھی ہے جناب بندے لڑدے نال جھنڈا ویندے نال لڑدے جندا جھنڈا ڈگ پیا وہ ہار گیا تے جندا جھنڈا قائم رہ گیا وہ جیت گیا ہن میرے نبی نے فرمایا جھنڈے دی ڈیوٹی بڑی سخت ہے جھنڈے والے نوں سنبھالنا بھی پینا نال کی کریے جھنڈا کینوں دئیے سارے آکھے یا رسول اللہ کم از کم اونوں دیو جنے کولوں کافر ڈردا ہوے کیونکہ پہلا تاں او ڈردا نیڑے ہی جاوے نا تے جے چلا بھی جائے او کو واپس آنی نہ دیوے یا رسول اللہ کسے ایسے نو جھنڈا دے دیو پھر بے اختیار صحابہ کرام نے خود ہی عرض کی تھی یا رسول اللہ اے جھنڈا علی نو دے دیو اے جھنڈا علی نو دے دیو کیونکہ علی ایسی ہستی دا نام ہے اے دے کولو کفر بھی ڈر دائے منافق بھی ڈر دائے پھر مل کے نیچے کہیں دے جدھر بھی دیکھو کفر اسلام دے مقابلے تے گل سمجھ آ رہی کدھروں لڑیے وہ پھر آندے جدھر علی نہ ہو وہ نہ پھر جھنڈا ویکھنا جھنڈا علی کے پاس
میرا کریم اللہ آباد رکھے لوہن بڑی توجہ چاہنا وہاں نعرہ جنو جنو آئی جائے دل ویچی ماری جائے وقت بڑا تھوڑا ہے میں سحری تو پہلے گل مکمل کرنی ہے بڑی توجہ چاہنا جناب بندے ویکھدے سن جھنڈا علی توجہ کرو نا یار علی ادھر ہیں آپاں سارے رل کے ادھرلے پاسے لڑ لینے ہاں بندے ایک پاسے کٹھے ہو کے چلے جاندے تھوڑی دیر تو بعد بچاریاں دیاں ریورس دوڑا لگ جاندیاں ڈنگ دے ٹھیندے بس آ کے اپنے خیمے چ رل دے بندے کو پوچھدے نے کملے ہو گئے او پھر کہندے اسی سوا لڑنا ہے اٹھے تا جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو جناب ہاتھ بلند کرو جدہ جدہ ہے سب اپنے ہاتھ بلند کرو یہ ہاتھ میں تاں اٹھواندہ پہ میں نے پتہ لگے تو لنگر کھانے چاہیے مہربانی جناب جڑے ہاتھ نہ لنگر کھانا جے مولا علی دا ان بلند کر کے پڑھو جدھر بھی دیکھو ہاں جدھر بھی دیکھو میرا کریم اللہ آباد رکھے چلا گیا علی تے واقعہ پورا سنا دیندا میں توجہ چاہنا انہیں ایک گل چھیڑی تھی او بھکاری علی جن نے مولا علی کو روٹی منگی انہوں بڑے نقیب پڑھ دینے پر واقعہ پورا نہیں پڑھ دی سبحان اللہ کو تو میں پورا سنانا تھی میں لکھ بھی لیا نہیں مل کے سبحان اللہ کہیں میں بڑی توجہ چاہنا جناب وہ ایک انہ بھکاری تھی انہ اندھا تھا اندھا انہ سمجھ دے وہ انہ تسی نہیں سمجھنا کہ اور میں انگلینڈ جا کے دسنا انہ بھی کچھ ہے میں بڑی یہ ہماری بولی ہے تو انہوں پتہ بولیاں تو پتہ لگ جاندہ بندہ کی ہاں بولی مثلا میں آسان کرنا باجوہ صاحب میں نے کو بندہ آکے میں ریلوے سٹیشن جانا ہے میں سمجھ جانا ہے لوگ گیا اور رے نو رے پڑھ دے تے جے کو میں نے آکے چیز صاحب یہاں سے اپنا سامان چکنے میں سمجھ لنگا گجرا لے دے میرا کریم اللہ انہا خوشیاں نو خمیش کی دے میں چاندہ صدرات توجہ ہو جائے بولی پہچان دا دی اے اللہ سی دی انہ تے مانگدہ پھردا دی کسے نے شرارت نال مولا علی علمو کرتا اے ہے سی انہ کسے نے یہ ویڈیو بن رہی ہے پوری دنیا سنے گی اس واقعے کو غور سے سنے اے سی ڈاکٹر صاحب انہ اندہ شرارت نال کسے نے مولا علی عل کرتا اے ہون آگیا مولا انہوں پتہ نہیں کہ اگی علی دا وہ نہیں جنہوں پتہ نہیں تاں تا روٹی منگی سونی تا کچھ اور منگ کوئی علی کو لو منگیا بھی تے روٹی منگی اے کوئی گل ہے روٹی تا کسے بندے کو لو منگو تے دے دیندہ ہے علی کو لو منگن والے نے جنہیں روٹی منگی ہے اندہ سودا بڑا کم ہے اندہ سودا بڑا کم تر ہے علی کو لو منگنائی تے علی منگ لو کوئی علی کو لو منگنا ہے علی منگ علی کو لو منگنا ہے حسین منگ علی کو لو منگنا ہے علی کو لو منگنا ہے علی دا زین العابدین منگ لے انہیں روٹی منگی باجوہ صاحب انہیں منگی روٹی انہیں سوال کی جناب روٹی دے دیو مولا علی نے کمبر آقا حکم فرمایا اسے روٹی دے دو عرض کی تھی حضور روٹی کجاوے تو واقعہ پورا سنا پر میں بڑی محبت نہ پڑھنا عرض کرتا ہے حضور روٹی پونے فرمایا پونا پورا ہی دے دے عرض کرتا ہے حضور پونا ایک ڈبے ویچے جڑا گرم روٹی رکھن لی رکھی دے میرے نبی نے فرمایا میرے علی نے فرمایا او سارا وہ ڈبہ ہی دے دے عرض کرتا ہے حضور پورا ڈبہ ایک کجاوے ویچے فرمایا پورا کجاوہ دے دے عرض کی تھی اونٹ دے اتے کجاوہ فرمایا پورا اونٹ ہی دے دے عرض کی تھی اونٹ قطار ویچے فرمایا پوری قطار دے دے ان کمبر انہوں لے کے اونٹاں کو لا گیا ساریاں واقعہ فرمائیاں فرمایا جا چلا جا انہیں ہن سوچیا اینی خیرات دین والا کمبر نو روک کے آندہ کانے کمبر مہربانی کر اور بندے دا نام دس دے جڑا ایڈا سخی ایک روٹی منگی تے ساری قطار دے دیتی کہ آپ نے فرمایا نام علی ہے اے ساری قطار لے کے مولا علی دے کول بڑے جلال لڑایا انج کر کے باغا سٹ کے آندہ بغیر اکھاں دے میں قطار کرنی کی
نہیں سمجھے انا سی عرض کرتا جناب نام کی ہے فرمایا نام علی ساریاں باقاں لے کے مولا علی کو لا گیا باقاں لے کے مولا علی کو لا گیا جلال لال ساریاں اگے سٹ جاندے علی جی بغیر اکھاں دے میں ایڈی قطار کی کرنی ہے واقعات پڑھا کرو میں نو آپ دسو او انا سی او دے کولوں کوئی کھو لیندا اے ہن میرے کولوں نہ پوچھیا جے کیونکہ مینوں آپ نو نہیں پتا جنوں علی دے وے اوے اون دے کولوں کھوڑ دی کسے دی جرت ہی نہیں انہیں ساریاں بھاگا آگے رکھے آندے بغیر اکھاں دے میں کی کرنی ہے اپنے فرمایا چاہوں اکھاں مانگنا ہے آجا ویر جی اکھاں مانگنا ہے ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی آؤٹ آف سینس مولوی بھونک پڑے آنکھیں کیسے دے دی وہ میں کیا اکھاں ہوں دیاں کی نہیں آندھا جی نور وہ میں کیا اکھاں ہوں دیاں کی نہیں آندھا جی نور تے میں کیا دین والا کون ہے وہ بھی تا نور ہے جنہوں تکلیف ہوئی ہوئے علی نو نور کہن دی آؤ ان دی تکلیف اضافہ کرنے آؤ میرے نبی نے فرمایا دی یا علی انت منی وعلا من پھر ایسو تک میرے نبی نے فرمایا علی آپا تمہیں ایک نور دے بچوں نہیں سبحان اللہ کہ میں بھائی چارہ حضور نے قائم فرمایا کیوں بلا ان دی وجہ سے بڑے بڑے سردار بابا جی حضور دے اگے آکے بیٹھے سن بڑے سردار ان میں کچھ غریب لوگ بھی آکے بیٹھ جاتے مزدوری کر دے اٹھ کے آکے بیٹھ جاندے وہ جڑے تگڑے پارٹی سے نا سامنے انہیں ایک دن اٹھ کے آکے حضور ٹھیک ہے تہاڈا کلمہ پڑھیا انہاں نوں تکو پیچھے ہو کے بیاہ کرنا ایک گندے مندے کپڑے پا کے ساڑھے برابر چاہ کے بہ جاندے نے انہاں نوں کہو پیچھے بیاہ کر میرے نبی نے فرمایا تہاڈی اس تکلیف دا علاج بھی میرے کولے ہے کھڑا ہو او کھڑا ہویا نال جڑے غریب نوں آکے دی پیچھے بٹھاؤ او نے فرمایا کھڑا ہو او بھی کھڑا ہوا فرمایا دو میں جفی پا لو اج تو تسی دو میں بھائی جے چلو کھڑا تو آنا ان پیچھے با اے ہن اج تو تیرا بھرا ہی دو کرنے تے ایک نوں دے ہن تیرے لیول دا ہو گیا میرے نبی نے بھائی چارہ پیدا فرمایا تو ایندہ پرا ساراں دے پرا بنا دیتے نکرچ ابو طالب دا پتر علی کھڑا ہو کے روئی جاندہ ہے میرے نبی نے فرمایا وہ تو تے کدے رویا ہی نہیں آج کی وجہ بن گئی ہے آج رومن دی کی وجہ بن گئی مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ سارے دے برا بنا دیتے پر میرا کوئی نہیں بنایا میرے نبی نے فرمایا میں بھائیوں بنائے نے جن دے نال کوئی رل دے جن دی نسل رل دی ہے جن دی اصل رل دی ہے انہاں دے بنا دیتے نے تیرا کوئی کیویں بناواں اوے تیرے نال تا کوئی رلدا ہی نہیں تیرے نال کوئی لڑ گئی نہیں پھر اتنے پھر لاغن انت اخی ایتھے سبحان اللہ میں توجہ چاہنا گرامی کر میں بڑا خاص فکر ہے تو سنانے نے تے بڑی توجہ کرے تسی انج بعد سحری بھی کریں وہ میں نے نہیں انہوں نے دسیا کہ انہیں سحری جی پکایا میں توجہ میں پہلا آپ کھاتا ہوں تو میں اندازہ کر لیتا ہوں وہ میں بیخ لیندہ ہوں میرا کریم اللہ سلامت رکھے جناب اب آگی باتیں خاص شروع علی اور نبی نے بدے دی گال شروع عرض کردہ حضور بغیر رکھا تو نہیں یاد تو رہنے دو ورنہ سبحان اللہ کہہ دو بغیر رکھا تو میں کتارہ کرنیا کینے مولا علی نے فرمایا لے پھر جی اکھاں لین گئی تے اے گھرانہ اے در او غیر نہیں جتو کدے نہ ہو جائے میرے علی نے او دے چہرے والے اشارہ فرمایا میرے مولا علی نے قریب کر کے اپنا دستے مبارک او دیا اکھاں تے پھیریا تے فرمایا ہن جا چلا جاؤ اوے اللہ والیاں تا چلیاں گئیاں نے علی والی تیری جانی نہیں
نہیں نہیں سبحان اللہ کہتے تو میں یہاں ٹچ بابے فرید کو دے دیتا. سبحان اللہ. گنجے شکر ساؤنڈ لے سن جرا تینوں میں ٹچ دیا بابے فرید. سبحان اللہ. چلو ماحول بنا دیتا جے میں بھی یادگاری آدھے ٹچ پا دینا. بیٹھا ولیاں دا راجہ بیٹھا ولیاں دا راجہ وچ پاک پتن جھبوا کے بیٹھا ولیاں دا ہاں ہاں بیٹھا ولیاں دا راجہ وچ پاک پتن جھبوا. پہ لوگ بغشتیاں لنگ دے پہ لوگ بغشتیاں لنگ دے نہ حق فرید دا بار بیٹھا ولیاں دا راجہ. میرا کریم اللہ آواز رکھے جا میں آنکھ پر سمجھا رہا تھا. یار سنی بڑے کام دی گل آگئی تیرے فائدے. میں نا غالباً اکاڑے خطاب پہ کرا تو نہیں اکاری شاید محمود وہ چھوٹے قد والا نقیب. ہاں وہ میں منٹ بعد میرے گوڈے نو ہتھ لا کے آخیا علامہ صاحب آپ کے لیے جملہ. منٹ بعد نہ میرے گوڈے نو ہاتھ لاوے دے آکے چشتی صاحب آپ کے لیے فکرہ. وہ دو بار تو میں بڑا برداشت کیتا. چوتھی باری میں کہا میرے کت کی تیاری ہوندی میں کہا میرے کت کی تیاری ہوندی ہے میری گھر تو میں نے انجی کہہ چھڑا کر میں سمجھ لوں. وہ میں اتھے ایک فکرہ عطا ہو گیا. وہ میں اکثر شعر آج کل پڑھنا پتل ہے پتل وہ سونا نہیں ہوگا. میں کام آئے پتل ہے پتل وہ سونا نہیں ہوگا. عشق و محبت ٹونا نہیں ہوگا. عشق خود جادو ہے. پتل پتل وہ سونا نہیں ہوندا عشق و محبت ٹونا نہیں ہوندا. چشتی دا ٹچ نہیں ایک تجربے دی گل ہے. کوئی آقا دی محفل وچ کرونا نہیں ہوندا. نہیں نہیں تسی گل ہی نہیں سمجھے جناب. دیکھ ہن بڑی محبت نال فکرہ سنی میں کیا کیا عشق و محبت جو ٹونا عشق وچ جادو نہیں ہوندا کیونکہ عشق خود جادو ہوندا ہے. تو ہن مینوں سمجھ آ گئی ہے کافر نبی نو جادوگر کیوں کہندے سن. نہیں میں دس میں مدرسے پڑھدا سی جدوں گلاں پڑھنیاں تے رون لگ جانا. او پھر مینوں ایک ٹچ پے گیا. سبحان اللہ کو میں بتا دوں مدرسے پڑھتے ہیں جناب کتاب جو پڑھی تھی کافر حضور کو جادوگر کہتے تھے. کافر حضور کو جادوگر کہتے تھے. بندے اندے تے کہندے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباش ہو. پر جدوں مینوں سمجھ آ گئی میں اندے تے سبحان اللہ کہندا ہوندا سا. وہ نہیں تسی سبحان اللہ کو میں تانوں بھی دس دیں سمجھ مینوں کیڑی گل دی آئی. لوکی پڑھدے سن کی کہندے سن لوکی پڑھدے سن جادوگر کہندے سن کی کہندے سن. تے جدوں مینوں سمجھ آئی اے کیوں کہندے سن. حضور نو جادوگر کافر کہندے کیوں سن. لو میں ٹچ دیا سمجھان واسطے. چنگا پلا بندہ اپنے گھروں تلوار لے کے نبی نال لڑن واسطے جاندا واپس آ کے انہاں دی بکھی پے جاندا. اے پھر کہندے اندے کولے کوئی جادو اے. ان کی آنکھیں ولا کی تاجر ہیں جسے چاہے خرید لیتی. میں بڑی جلدی کرتا پہ جب سبحان اللہ کہتے بات مکمل کر. واقعہ سناندہ پیسا تو ہی گا نہیں سے نا یارا. واقعہ سناندہ پیسا جنہوں روٹی مولا علی وہ گل میں انہوں پوری سنا چکے ہیں جناب. وہ ساریاں باغاں لے کے سٹ کے آندہ بغیر رکھاں دے میں کرنی کی یہ وہ نبی نہ تھا. وہ نبی نہ تھا آندہ حضور میں بغیر رکھاں دے میں لجاواں کتے میں پتہ ہی نہیں میں کدھر جانا. سبحان اللہ. میں لجاواں کتے میں تے انا میں تو چارہ جی ٹکر لگ جائے اوتے کھلو کے روٹی منگن لگ جانا. میرا تے حالات ایسے نے حضور جے اینا کچھ دینا جے پر ایکسیپٹ تا ہونیاں جے جے پہلا اکھاں دے اسے سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ چھیڑنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ
حضرت گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی وہ کرامت او کھڑی میں جان کے ٹچ پایا میں توجہ چاہنا جناب لے یار گنج شکر ساؤنڈ ادھر میرے ال ویکھنا یار ایڈا سونا مولوی چھڈ کے آپس ویکھی جاندے میں بڑی مہربانی جناب توجہ میری طرف رکھے میں آپ کو بڑی خاص بات بتانے لگا آپ کو پتہ ہے وہ آنکھ والی کرامت بابا فرید رحمت اللہ علیہ وہ لوگوں نے زیادہ کتابوں میں لکھی ہی نہیں کیوں وہ لوجیکلی سمجھ نہیں آتی اصل ہے انہاں یہ واقعہ کسی چشتی کو سنیا نہیں نا بندے ملاد انہوں نے پوچھتے ہیں جا کے جنہاں دا ملاد نال تعلق ہی نہیں وہ بابے فرید دیاں کرامتاں دے ٹچ سننے جے تے کسے چشتیاں تو سنو سنے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ واقعہ کیا تھا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ مرشد پاک ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ وضو کرنا تھا فرمایا فرید پانی لاؤ فجر کے وقت حالانکہ فجر تو بھی پہلے انہاں دی تہجد بھی ہوندی فرید پانی لاؤ ٹھنڈ تھی سردی تھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ یہاں سے نکلے پانی ٹھنڈا لگا تو کہا اسے گرم کرنا سامنے گھر سی پاک ختم دی گل کرتا اوتھے کے گھر یہ کسی ہندو مائی کا نہیں تھا یہ ایک سکھ عورت گرو نانک دیو جی دے مننا نہیں میں ان یرانہ نہیں دسنا تو پر میں بڑی توجہ چاہنا یہ کسی سکھ عورت کے تو وہاں نکلتا پیا سی وہ ہندو اس ویلے اٹھتے ہی نہیں یہ ویلا کرما والا ہوتا نا میں توجہ چاہ رہا تھا تو وہاں نکلتا پیا سی گنج شکر رحمت اللہ کے دروازہ کھڑکا میں بڑی توجہ جلدی کرتا دروازہ کھڑکایا مائی باہر آ گئی حکم فرمایا جی میں پانی گرم کرنے آیا ہوں تو انہوں پتہ کسے نو نہ کرنی ہوئے تو طریقہ کی ہے میں کسے نو ڈیٹ نہ دینی ہوئے میں پیسے ہی انہیں مانگ لینا وہ آپ کو دوبارہ فون نہیں میں طریقہ کسے نو نہ کرنی ہوئے تو یہی طریقہ انہیں مائی نے بھی فقیر ویکھیا درویش ویکھیا پہلی لاجک وہ نہ کرنا چاہتی اس لیے کہا اپنی آنکھ دے دے ایتے ساڑھے بندے نہیں میں نو دسو نے بابے دی آنکھ کرنی کی سی آلوہ کرنی تھی اینو ذرا چشتی بن کے سمجھیا جے اینو ذرا چشتی بن کے سمجھیا جے اے آنکھ منگی کیڑی سی تُسی ہاتھ دے چھری تے تلوار پھڑا کے کولی تے چھری پھڑا کے آنے جے بابے نے آنکھ کر دیتی او مرید نہیں سی گرو نانک دی او نے آنکھ اے نہیں سی منگی او والی آنکھ منگی سی جیڑی لا کے تار دینا ہے بابے فرید دی او آنکھ منگی سی جڑی ایک باری کرنا ہے تے بندے تار دینا ہے تے مرشد واسطے کرم کرانا ہی تے پھر او والی آنکھ دے دے نہیں سوچ کے دسو نا آنکھ کرنی کی سی اس مائی وہ گرو نانک دے منن والی تے معرفت رکھ دی وہ آنکھ دے فرمایا پھر چھری بھی ہو لیا مولوی صاحب میرے تو مر چلے سن آندھے جی بابے نے آنکھ دی چھری ماری ڈیلا کٹ کے پلیٹ رکھتا اور میں کہا بھائی ڈیلے دی چھری مارو تو پاٹ جانا یہ ایک پانی کا ایک آپ تو جانتے ڈاکٹر صاحب اندھے دی چھری مارو تو پاٹ جاندی پانی نکل جاندہ وچوں پتلی باہر آ جاندی خالی پتلی رہ جاندی پھر ادھی رات میں پٹی نہیں کرا دیں ایک ڈاکٹر سی جنہا رات 3 بجے بیٹھا سی فریدو دی نک کڑا کے آگے میں پٹی کر دیا شرم ہی نہیں آتی اس طرح واقعے دا تا نہیں پتا کسی چشتی دے مرید ہو نا میں بڑی توجہ چاہلا جناب ان ذرا سنیا جے آنکھ او والی میں فرید الدین بھی فرمایا اللہ پر چھری بھی ہو لیا برتن بھی ہو لیا نی جندے وچ فرید والی آنکھ آوے او ایڈی معرفت والی بندہ سمجھ گیا یارا سمجھ گیا او والا برتن لونے تو زیادہ سوکھا نہیں کیا وہ والا برتن لیا یار تیرا معرفت ہے کام بہت آلہ وہ برتن لیا پھر میں دینا وہ ایڈی سیانی لے آئی
وہ ایڈی معرفت والی وہ ایڈی معرفت والی لے کے آ گئی ہن فرید الدین گنج شکر کیونکہ وعدہ فرما لیا اکھ دے دیتی جدو مرشد نو وضو کران لگے مرشد نے نگاہ پائی بختیار کاکی دے لباں تے تبسم آ گیا تینوں ایک اکھ دتی سی ایتھے سبحان اللہ او فرید او اکھ جڑی تینوں میں دتی سی اللہ والیاں تے ہیگیاں نے او جڑی میں دتی سی او فرید مینوں او اکھ نہیں دسدی جان دے ساریاں سن پر جان کے پوچھیا تاکہ سانوں پتہ لگ جائے فرید او اکھ عرض کیتی پیر صاحب پانی گرم کران دی پاروں میں دے آیا اے نا پیارا یا حضرت خواجہ بختیار کاکی نو اپنے فرید دے فرمایا میری پاروں اکھ دے کے آن والے آ لے پھر ہن میں تینوں او اکھ دین لگا جڑی مینوں میرے مرشد نے دتی ہے فرید 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 پھر مل کے پڑھ لو بیٹھا ولیاں دا راجہ میں مولا علی تو فرید الدین پر آتا جن کے فرید کا کمال یہ ہے آباد رہو مشاہد جنانی میں مانا زندگی میں توجہ چاہنا گرامی قدر میں پہلا آکھیا وقت بڑا تھوڑا جے نارے شارٹ ماری جاؤ جنہوں بہت زیادہ تیز آ جائے وہ بھی بس تیل چی مار لوے بڑی توجہ چاہنا گرامی قدر اب پانی پر بھی آپ بریک رکھیں میں کھانے کے سے پہلے پانی بہت کم پیتا ہوں میں بڑی توجہ چاہنا گرامی سبحان اللہ کہہ دیں میرا اللہ سلام مولا علی آپ نے منگتے کو آنکھیں دے دی یار نہیں سمجھے ایتے سبحان اللہ کیوں وہ جندہ فرید اکھاں دے لیندے او دا ذکر او دے ذاکر مولا علی دا او دا ذکر کرنے والا جندہ ذکر کردے حیدر قرار دا او دی دیتی ہوئی اکھ دا عالم کی ہوئے گا میں اب ذکر یہ نہیں کرنا کیونکہ میں نے شہادت کا کہا سبحان اللہ کہہ رہا یار میں ایک ٹاچ پچھلے دنوں میں نے شروع ہو گیا وہ میرے نال کئیاں مولویوں دی لڑائی بھی ہوں میں دسنا تاریخ کے کچھ اوراق ایسے ہیں جو میری سمجھ میں کبھی نہیں آتی اور ان کو میں مانتا بھی نہیں آپ اس بات کو ابھی بھی نہیں سمجھے تاریخ دیاں کچھ گلاں یہ نیٹ تے پوری دنیا نے ویکھی تے میں اپنے عقیدے دا ذمہ دار ہاں کسی دا میں ٹھیکہ نہیں چکتا سبحان اللہ گل سمجھنا تاریخ کی کتابیں ہیں جو میری سمجھ میں آتی نہیں انہیں میں مانتا بھی نہیں اور واقعہ عمر ابن عبد الودل میں پرسوں رات میرا خطاب تھی میں ان کو ایک تھا تے جانتا ہوں مطلب میرا نام سرگو دے میں توجہ چاہنا گا سرگو دا خطاب کرتا پھر میں کہ عمر ابن عبد الودل بدر میں علی کے مقابلے پر آیا وہ مولوی صاحب جی خندق کے چاہا تھا مولوی صاحب بولے عمر ابن عبد الودل صاحب خندق میں آیا تھا میں کہا یہ آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا یہ نہیں پڑھا بدر سے یہ بھاگا بھی تھا نہیں سمجھے تو انہوں لوکی داس دے خندق میں عمر ابن عبد الودل آیا ایک کیوں نہیں داس دے اے بیچارہ بدر کی بھی ایک باری آیا سی میں نہیں اسی میں آپ کو مولا علی سنا دینا یہ بدر سے بھاگا بھی تھا عمر ابن عبد الودل مولوی نے شرم نہیں آندھی ممبر تے بیٹھ کے ایڈا بڑا جھوٹ مارن لگے نوں کہ علی تو ایک بچہ تھا عمر کے سامنے میں ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا پھر عمر ابن عبد الودل کون سی جنہوں علی نے کٹ کے بدر چوں نسایا سی جسے بدر سے بھگایا تھا وہ کون تھا بتائیں وہ کون سی وہ عمر ابن عبد الودل کون تھا وہ بھی یہی تھا جنہوں نے 1000 بندے نال کلا لڑ لیندا سی انہوں پوچھو کلے علی نے پھر انہوں نسایا کیسا شرم نہیں آندی کہنے لگیا نہیں میں آپ کو پورا واقعہ اور سبحان اللہ کہنا بدر میں آپ کو نہیں سنا سبحان اللہ یہ تاں شروع کیتی ہے جنگ تو کسی نے سنائی نہیں تے مینوں بالکل نہ پوچھا جے میں کتے پڑھی ہے کیونکہ اے کسی کتاب سے ہے ہی نہیں تے نہ میں نے پوچھا جے کنے پڑھی ہے یہ گل کسی مولوی نے بھی کدے نہیں پڑھی ہن مینوں پوچھو پھر تانوں کنے دسی کس طرح یہ تسی پوچھ سکتے سبحان اللہ
کتاب واقعہ نہیں کیوں نہیں ایک کتاباں والے نو پوچھو کسے مولوی نے نہیں پڑھیا کیوں نہیں پڑھیا اے انہاں مولویاں نو پوچھو ہن جیڑی گل میں دسن لگا امر آیا تے ہے کہ نہیں آیا سی بدر دسو نا علماء بیٹھے یہ بدر میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے یہ بھاگا بھی تھا اے آج تک کسے بھی نہیں دسیا اوتھے اندر ایسی ہوئی کیڑی سی کہ نس گیا میں تو انداز دینا مینوں کنے دسیا اب سبحان اللہ کہہ دو تو سبحان اللہ کیونکہ وقت قبولیت آ ہے تو میں نہ کہتے پہ جائے یہ وظیفہ میں آج کل ہر شخص کو بتاتا ہوں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے اگو خیرات وہ ہی لیندہ نا جندے ضرورت ہو جائے یہ میں آپ کو اپنا سمجھ کے آپ کو دے رہا ہوں آج راتی تسبیح پڑھ لیا سبحان اللہ سحری تو بعد تسبیح کھڑ کے درود پاک پڑھ لیں پھر کری جائے جی علی 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 پر تسبیح اینج نہیں کرنی اینج کرے نہیں تسبیح تے دانے نو کی جاندے نے منکا تسبیح تے دانے نو کی جاندے جے او جڑا پھیرنا ہے نا دانا نہیں پھیرنا من کا اینو میرے سلطان باہو نے لکھا سی تسبیح پھری تے تیرا دل دا پھرے تے کی لینا تسبیح پھڑ کے میں بڑی توجہ چالا کرا علی 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 پھر وہ آ جائے گا پھر آپ پہ پوچھ رہی عمر نو کیویں نسایا جی میں نو نہیں میں نہیں یہ جوگا نہیں میں مہربانی جناب آپ پہ پوچھ رہی تے جے تیرے چ کمال ہویا تینوں لجا کے نہیں بخا دیں گے او نہ تسی لفظ نہیں سمجھا جناب ہوتے پھر نہیں میں آپ کو سنانے لگوں سن لیں میں سنان لگا بدر ہوا کیا آپ کو پتہ ہے حضرت امیر حمزہ لڑتے تھے دو دستی کیسر باجوہ صاحب حضرت امیر حمزہ دو دستی لڑتے سمجھ لیں کہ دو دستی ہوتا کیا ایک تلوار نو دوواں ہتھاں چ انج پھڑنا ایک تلوار نو دوواں ہتھاں چ اینو آندے نے دو دستی سبحان اللہ کہہ دے انج نہ مینوں ویکھو جی میں اگے کدے سونا مولوی ویکھیا نہیں تسی نظر لا دینی ہے یارا میں تو سرما بھی نہیں پا گیا میں توجہ چاہنا بات سمجھے میں کیا کر رہا ہوں دوواں ہتھاں وچ پڑھدے سن آپ کو پتہ ہے آج کل بڑے نام نہاد مولوی کہتے ہیں علی بار کو ڈھال پر روکا کرتے تھے اللہ دی عزت دی قسم ہاشمیہ نے کدے ڈھال رکھی نہیں تسی لفظ نہیں سمجھے جناب وہ ڈھالاں او رکھ دے نے جنہوں اپنی تلوار دی رفتار تے شک ہوئے وہ ڈھال رکھ دے تاکہ ایک پاسے لڑدا پیاں اینو ادھر آن کے ٹائم لگنا ہے کوئی ہور پاسوں تلوار کرے تے میں ڈھال اگے کر دیاں مینوں بڑی توجہ نال جواب دیا جے بندے دا نام حیدر کرار ہوئے ہاتھ وچ جڑی تلوار ہوئے اون دا نام ذوالفقار ہوئے کوئی اون دی رفتار کی ہوئے گی توجہ چالا جب ڈھال رکھنا اپنی بے عزتی سمجھتے تھے اتنے جنگجو تھے توجہ سنے علی تلوار رکھ دے ڈھال ہاشمی رکھ دے نہیں امیر حمزہ دو دستی لڑتے بس پھر انج پڑھ کے جنہوں مارتے سن انہوں غلط کر دیں ایک گل دا جواب دے 10 بندیاں نے حضرت امیر حمزہ نے بدر وچ گھیرا پا کوئی نہ عمر ابن عبد البد عمر ابن عبد البد سن لو اے ہوندا اے کہ اے مکے دا رہن والا نہیں عمر ابن عبد البد مکے دا ہے ہی نہیں اینو بندے پیسے دے کے آپدیاں قافلیاں دے نال جاندے ہوندے سن اے بھی گل کسے کتاب تے نہیں لکھی مینوں نہ پوچھا میں تانوں طریقہ دسدا آ جائے تے آپے پوچھ لے سبحان ہاں میں بعد مینوں مصیبت پائی رکھوں عمر کون تھا سن لو کسے قافلے والے پیسے دے کر کرائے پر اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے قافلوں پر
کیوں راہ چ ڈاکو پہن تے یہ نبڑ لے یہ کرائے دا بدماش یہ آپ دے بدماش رکھا دیا یہ تلوار لے کے قافلے دے اگے ٹردا چھتی کتے کوئی بندہ قافلے نو پیندا نہیں تانوں پتہ ڈاکواں دے زمانے سنو سیانے ایڈے سن یہ ڈاکو اونٹ دے اوتے کوہان ہوندی ہے اون دے دیوا بال کے رکھ دیندے وہ لوکاں نوں دوروں لگدا کوئی خیمہ ہے یہ کدھر نہیں لکھیا میں پہلا آ کے آوے تے پوچھ لیا میں تو چاہ رہا یہ نال جاندا ہوندا اینوں پیسے دے کے کرائے تے مولا علی نال لڑوان لیا سن بدر میں بڑی توجہ کرے بڑی توجہ کرے انہاں وچ سی حضرت میر حمزہ دے پیچھے کھلوتا بالکل پیچھے جڑے 10 بندے نے حضرت میر حمزہ نوں گھیرا پایا نا انہاں دے اے پیچھے کھلوتا مولا علی دی نگاہ پہ گئی جڑا بندہ دو دستی لڑدا ہے نا وہ ایک وقت وچ 3-4 نال تا لڑ سکدا ہے 10 بندیاں نال نہیں لڑ سکدا سمجھ لے انج مارے گا تے کنیاں کو نہیں مارے گا پچھوں کوئی بار کرے دے کھیرا پہ گیا مولا علی دی نگاہ پہ گئی ہن جملہ سنیا جے مولا علی نے ویکھیا کہ میرے چاچے نوں کتے پہ گئے نے ہن کوئی مرد ہے تے مر جائے میرے چاچے نوں کتے پہ گئے نے علی آ گئے ہن ذرا سنو علی کنج لڑدے سن بڑی توجہ جان علی کیسے لڑتے تھے بہادر کیسے لڑتے تھے تلوار پکڑی تلوار اور پوری بازو کی قوت چلتی پورے بازو کی قوت علی یوں نہیں لڑتے تھے علی یوں لڑتے تھے او بھائی میں نے نہ پوچھا جے کتھے پڑے آپ پہ پوچھ رہا جے کیویں لڑدے حضرت علی کلائی سے لڑتے تھے یوں کلائی چلتی مولا علی جنگ میں مولا علی کی کلائی یوں چلتی کلائی سے لڑتے تھے ہن سوچو جن دی کلائی بندیاں دا یہ حال کر دیو بعد ہی قوت لاندا ہوے تے بندے کی کر مولا علی کلائی سے لڑتے اے مولا علی تو پہلا کلائی نال لڑیا ہی کوئی نہیں کدے بعد وچ کسے نوں ٹیکنیک نہیں آئی جہدے نال مولا علی لڑدے حضرت امیر حمزہ نے ویکھیا پہلی باری میدان چ آیا تے ٹیکنیکاں ویکھیا 10 بندیاں نوں وقت پائی کرتا کلا جو حضرت علی وہ ویکھے حضرت امیر حمزہ نوں ایڈا پیار آئی جاندا پتر تے اپنی تلوار اپنے نال لائی انج کر کے ٹیک لا لئی تے لڑدے نوں ویندے ویندے ٹیک لا پیچھے کھڑا سی عمر ابن عبد یہ موقع لبدا پیا سی کہ میں وار کراں حضرت امیر حمزہ نے ٹیک لائی لڑائی ویکھدے پے انہیں کیا موقع لب گیا ہن میں وار کراں حضرت امیر حمزہ نو شہید کراں عمر ابن عبد ود نے جلدی پچھوں وار کرنا سے ہاتھ چکیا ایندا مقدر ماڑا علی دی نگاہ وے گئی اونے ایتھے مینوں ٹچ پاتا احسان قادری ٹھوکر او میں یہ جملہ بولیا اوندا مقدر ماڑا علی دی نگاہ پہ گئی وہ کہنے لگا یہ پہلا بندہ جن کی نصیب ماڑے ہو گیا علی کی نگاہ پہنا ٹچ اوندا بھی بڑا سی ہن کی کراں مر جاں اگوں میں بھی چشتی میں آن دا سپورٹ موقع تے جواب دیتا میں کہ تو سمجھیا نہیں کوئی علی دی نگاہ تقوا لیے وے جن تے غضب والی پے جائے اونوں مار دیندی ہے او جن تے پیار والی پا دے وے اونوں تار دیندی ہے موقع دے ٹچ بابا ادھار تے ہے ہی نہیں میرے کول میں بڑی توجہ چاہنا اب ذرا سنے نگاہ پڑ گئی مولا نے انہیں وار کیتا علی نے میں نے پہلے کہا ہے علی ڈھال نہیں رکھتے تھے علی ڈھال نہیں دلیل دے دوں کسی کو کوئی غلط رستے نہ چلا جائے علی ڈھال نہیں رکھتے تھے اس پر دلیل لے لو جدو حضور نے اپنی بیٹی دے دن پائے سن مولا علی نال تے پوچھا سی حق مہر دینا سے کی ہے تے 3 شاواں کیڑیاں دسیاں سن ایک تلوار ایک گھوڑا تے ایک زیرہ تے ڈھال تے آکھی ہی نہیں یہ مولویاں کولوں پائی ہے جی مولا علی نے کدے ڈھال نہیں رکھی میں تو حضرت مولا میں دلیل دے دی کسی کو ہے دلیل قل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین لاؤ کوئی دلیل اگر سچے ہو سبحان اللہ قرآن میں اب ذرا سن انہیں بار مولا علی نے پھڑ لیا ہن تو تسی بینی پھڑی تے
تو پتہ بھی نہیں ہونا بینیاں دے کنی میں اسی نکے ہوندے پڑھتے ہوں ادو جمان بھی پڑھتے سن ہوں شاید طاقت ہی نہیں رہ گئی میں دسنا جناب چڑیاں کھاؤں گے تو انجی ہوں میں بڑی وہ دیسی ککڑ کھاؤ گے صحت ہوگا وہ بیچاری جی آ بیٹی کو انہیں کی دے دینا وہ کڈیاں بھی یہی ہوئی مچھی کے کنڈے سٹی جائے توجہ کریں مولا علی نے باہ پھڑ لی باہ جدو کسی کا گٹ زور دی پھڑ کے طاقتور دبا ہے نا تو جنہ پھڑیا ہوں دی موٹ کھل جاتی نہیں اب محفل دبا پھڑ کے دیکھ لے وہ جنہ کٹو موٹ کھل جاتی ان دی موٹ کھلی تلوار ڈگ پئی ہمارے ابن عبد بہت تلوار ڈگی ہن مولا علی نے انہوں ماریا نہیں کیونکہ نہتے تے وار کرنا علی نو آدھا ہی نہیں نہتے تے علی نے کدے وار نہیں کیتا پر انہوں چھڈیا بھی ہن ذرا توجہ کرے جے بندے کنے سن 10 بندے کنے سن انہاں وچوں ایک نو علی نے پھڑ لیا کھبے ہاتھ پھڑ لیا ہن چھڈیا نہیں باقیاں نال لڑی جاندے نے صاحب لاؤ تلوار کسے نو بجدی سی چیکاں ایندیاں نکلدیاں وہ مردہ کوئی سی چیک دا اے جاندا سی مردہ کوئی سی چیک دا اے جاندا سی اینو ساڈی پنجابی اے چاندے نے مارنا گھٹ تے کسیٹنا میں بڑی توجہ کر اینو علی نے ماریا نہیں اینو کسیٹیا بڑا اے پھر ایسا نسیا کہ احد وچ آیا ہی نہیں کیا بات اینو بندے بڑا عزت کردے ہوندے سن تانوں پتہ اے چاہ دی پتی لین ٹر جاندے سی نا کھوکھے تو او آندے تو چاہ پی کے کرنی ہے او بھجیا پھردا سی باقی کوٹ کھا کے آئے نے جناب ہورے سکے ہی بھجے پھردے باقی کوٹ کھا کے کوئی کسی کو تلوار کوئی باہر اے سکے ہی بھجے اے بڑا عزت ہوندا تانوں پتہ جدوں خندق ٹپ کے آیا نا اب سنو صحابہ میں سے کسی نے چہرہ کیوں نہیں اوپر کیا تو جنرل جملہ سنا جائے یہ ہم سے سوال ہوتا ہے جب عمر ابن عبد العزیز باہر کھڑا للکار رہا تھا تو صحابہ میں سے کوئی کیوں نہیں میں جواب دینا جناب کیوں نہیں اٹھیا اے جدو باہر آ کے بھڑکا ماری جاندہ سی صحابہ نے ڈر نال منہ نہیں سی تھلے کیتا بلکہ تھلے منہ کر کے ہنسی جاندے سن جدو انہیں آوازاں ماریاں حضور نے فرمایا کون ادھر ایدہ منہ بند کرے سارا نے ہولی دے منہ چک کے آکھیا ایک واری علی نو کلو ایک واری علی نو کلو پھر اے بڑکا مارن والے دیا جان جا ویکھیا جے حضور ایک مرتبہ علی کو بھیجا حضور حضرت علی اٹھے نہیں یا رسول اللہ جاؤں ایتھے حضور نے نہیں فرمایا بہ جاؤ تگڑا زیادہ بلکہ فرمایا بہ جا تینوں تو انہیں ویکھ کے نس جانا کسی اور کو بھیجتے 3 آوازاں حضور نے لائیاں نے 3 کون ہے جس کتے کو پٹا ڈالا تیسری والی علی لک می پلیز اس طرح اٹھو یہ بات کتابوں میں ہے جیڑی کتابہ جو میں نانا دستا جا یہ گل کتابہ چھگی کہ مولا علی نقاب کر کے عمر ابن عبد العزیز سے لڑنے کے لیے وہ جڑا مولوی آکھے نا نقاب لکھا ہے انہوں آکھی کیا کیوں ہے یہ بھی دس کیتا کیوں ہے مولا علی نے نقاب کیا حضور اس طرح جاواں حضور نے فرمایا طریقہ تھی انہوں پتہ نہیں لگے کون ہے حضرت مولا علی میدان چاہے باہر نکلے حضور نے فرمایا گل سننا علی پہلے گل تو سن لیا کر جی حکم میرے نبی نے فرمایا علی جاندے بکھی نہ پہ جی یار پہلا انہوں آکھی کلمہ پڑھ پہلے انہوں کئی کلمہ پڑھ لے یا رسول اللہ کلمہ نہ پڑھے تے پھر میرے نبی نے فرمایا پھر انہوں آکھی نہ سجا جی میں بدر چلے سیاسے نہ جا حضور پھر نہ نسے تے پھر حضور نے فرمایا پھر بھی پہلا وار تو نہ کریں گے علی پہلا وار تو نہ کریں پہلا وار نہ کریں حضرت علی میں بڑی توجہ چاہنا میں شہادت تک جانا نقاب کر کے انہیں ان جدو آدھے ویکھیا نہ تھلو کامبدا پیا انہیں ویکھیا نقاب کر کے کوئی آ رہا ہے علی نہ ہو تے دل چ گلاں بڑیاں جدو علی آ گئے یہ گل کتابی ہے جی میں کرن لگا آ گئے آندا من انتا
گھوڑے تے بیٹھا سی گھوڑے تے اتوں بیٹھا ہے من انت کون ہے مولا علی نے فرمایا انا علی علی بن عبد المطلب اور میں عبد المطلب دا پتر کیڑا علی ہے ابو طالب دا بیٹا علی ابو طالب دا پتر علی ہن جدو ابو طالب دا نام سنیا نال علی دا سنیا ڈر گیا اجے نام سننا سی تے پیچھے آواز آ گئی امر نسینا او جنہ جڑے اینو منتا کر کر کے لے آئے سن نا او مگروں آندے سن نسینا تو نس جانا علی آ گیا یہ میں آپ کو شہادت تک لے آیا ہوں میں نے شروع میں کیا کہا تھا بے خبری اچ بندہ انہوں قتل کردا ہے جن دے نال مقابلہ کرن دی جرت نہیں جن دے نال مقابلہ کرن دی اپنے اندر طاقت ہمت نہ ہوندی انہوں بندہ آندا ہے ایندا منہ کسی اور پاسے ہوے تو میں قتل کر اب سنے علی کا مقام عمر ابن عبد الوہاب گھوڑے تے بیٹھا کمبی جاندا ہے پچھلے نے آکھیا نسی نا اینوں غصہ چڑھ گیا اے گھوڑے تو اتر کے انہیں گھوڑے دیاں لتاں ہی بڑھ دی یہ کتابوں میں ہے اے گھوڑے تو اتریا انہیں گھوڑے دیاں لتاں بڑھتیاں آ پیا پھلو آ منٹ بعد نسینا بندے نے کوئی گل بھی کر لیندا منٹوں پہ ایک بار نس گیا کی غلطی ہو گئی بس بھی کرو میں ہن مر جا ہن میں آ گیا تو لڑ کے جاواں گا انہیں گھوڑے دیاں لتاں بڑھتیاں کہ انہاں نوں یقین آ جائے کہ میں نہیں نسا ہن مولا علی دے سامنے آ گیا میرے مولا علی نے فرمایا عمر کلمہ پڑھ لے نقاب علی نے اتار دیتا فرمایا کلمہ پڑھ لے انہوں پیچھے ویکھے تے پچھلے کی آندے سن انہوں نے کہا میں کلمہ پڑھ لے تے میری بڑی بےزتی ہونی ہے انہوں نے کہا ایک باری نسیا سی دوسری باری ڈر کے کلمہ پڑھ لے یہ میری بےزتی ہے انہوں نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھنا آپ نے فرمایا پھر تے پچھلے کی آندے پیسے انہوں نے کہا میں نے بزت کر کر کے مار دینا وہ گجرہ آلے آلے نالوں زیادہ خطرناک کافر اللہ بھی کہا مینا چھڑتے ہی نہیں میری کافر نہیں یعنی کہنے میں مقصد یہ تھا کہنے کا مقصد سمجھ لیں کئی لوگوں کو بات نہیں بھی سمجھ آئی نا میں بتا دوں جی میں گجرہ والے آلے تے فیصلہ آباد آلے تے مزاج ہے ایک جگت نہیں چھڑ دے آ جائے موقع آ جائے تو بس مار دو موقع نہیں چھڑ دے تے کافر بھی مینا مارن دا موقع چھڑ دے اس بات میں کہا وگرنہ اللہ کی قسم تم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں تواڈے ورگا تا مینوں کائنات وچ نظر ہی کوئی نہیں آندا کیوں رات دا کیڑا ویلا ہو گیا ہے رات دا کیڑا ویلا ہو گیا ہے ہر گھر دے اندر ہر بندہ گھر یقیناً سالن پکا کے آیا ہے پر کیسی گل ہے یقیناً تساں ایتھے روٹی نہیں کھانا ہے علی دا ذکر سننے آئے جے یہ مولا علی کا عشق ہے جو آپ کو یہاں کر لے کر بیٹھا ہے وگرنہ بھوکا رہتی کوئی بھی نہیں سن روٹی سب کے گھر میں اللہ آپ کے علم میں برکتیں دے اب سبحان اللہ کے میں بات مکمل کروں ایڈے خطرناک انہوں نے کہے نا جگتا مار مار کے مار دینا کون سمجھ آ گئی انہوں نے کہا انہوں نے میں جگتا مار مار کے مار دینا عمر ابن عبد نے سوچا نہیں جی میں نسنا نہیں آپ نے فرمایا پھر وار کر ایتھے سبحان اللہ بالکل میں 2-4 منٹ دے دو میں نے شہادت بھی پڑھ دینی ہے یہی فرمایا وار کر اب سنیں کتاب والوں نے کیوں لکھا کہ عمر طاقت میں زیادہ تھا سبحان اللہ کہہ دو تو بتاؤں اب سنیں کتاب والوں نے کیوں لکھا کہ عمر ابن عبد الوہاب طاقت میں زیادہ تھا کیوں بلا اینی لمبی لڑائی علی دی کسے نال بھی نہیں ہوئی جنی عمر ابن عبد الوہاب نال ہوئی تسی ساریاں جنگاں علی دیاں پڑھ دوجی کسی نے منگی نہیں مولا علی مولا علی ایکو وار دے اندر اپنے مقابل نو ختم کر دینا والا ایکو وار دے اندر اپنے مقابل نو ختم کر دینا والا عمر ابن عبد الوہاب نال اینی لمبی لڑائی ہوئی کہ کافی وقت اس لڑائی وچ لگیا ایتھوں تک کہ حضور نے بھی اپنے خیمے چوں نکل کے جھولی اٹھا کے دعا بھی فرمائی پھر اے بھی فرمایا علی پھر لوکاں نو اکٹھیاں کر کے فرمایا دیکھو پورے کفر دے نال کل ایمان لڑی جاندا ہے
تمہیں پتہ ہے ہمارے پاکستان میں بہادر کے لیے ایک نشان ہے جی، ایتھے سبحان اللہ، اچھا کمال ہے جی، یہ زندہ نو نہیں لبدا، وہ نہیں سبحان اللہ کو تو میں ٹچ دیا تو کیوں نہیں زندے نو دے، یہ لاجک ہے جناب، یہ زندوں کو نہیں ملتا، یہ جنیاں نو بھی ملا سارے مرے نے شہید ہوئے، جڑا بھی شہید ہو گیا انہوں ملا نشان حیدر، زندے نو پھلا کیوں نہیں ملتا، زندے نو نشان حیدر تا نہیں ملتا، زندہ نے یقیناً ایک واری بہادری کر لی، اگلی واری ہو سکتا ہے وہ کسے جنگ چو نس جائے تا جنہوں نشان حیدر ملے وہ نس جائے، تے کب پھپتا نہیں تا پاکستان دا قانون ہے جناب، جنہا بہادری نال لڑدا لڑدا مر جائے انہوں نشان حیدر مل جائے۔ میں توجہ چاہلا جناب سنیں، عمر کے ساتھ لڑائی بڑی لمبی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی لمبی لڑائی، یہ دس کتاب والے نے لکھا کہ علی نے ایک بار لگیا بھی ایڈی لمبی لڑائی کیوں پلا، اب سبحان اللہ کے آپ کو اندر کی بات نہیں، یہ بھی میرے کو نام پوچھا جب میں کتنے پوچھا، میں دس دینا بابا سنو، یہ لڑائی اتنی لمبی کیوں ہوئی، حضور نے 3 گلاں فرمائیاں سن علی نے، علی پہلا انہوں کہیں اسلام قبول کر، پھر انہوں کہیں نس جا، پھر انہوں کہیں پہلا وار تو کر، علی دے ذہن چے گل آ گئی، حضور چاہ دینے کہ مرے نہ تے مسلمان ہو جائے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، اینیاں تاکیداں حضور نے کدے کسے دے کیتیاں ہی نہیں کہ جا کے پہلا انہوں آکی اسلام قبول کر لے، نہ کرے تے آکھی نس جا، نہ نسے تے آکھی وار کر، اینیاں تاکیداں کدے بھی کسے واسطے حضور نے کیتیاں ہی نہیں، علی دے دل چ گمان چ گل آ گئی حضور چاہ دے لے عمر مسلمان ہو جاوے، اس لیے علی نے اس پر وار قاتلانہ کیا ہی نہیں، ان دے وار روک دے رہے، یہ جنگ لمبی تا ہوئی ہے، اب یہی سے میں نے آپ کو کوفہ لے آنا تھا، آپ سبحان اللہ کہہ دیں، کیونکہ سحری کا وقت قریب ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ سحری یہیں پر سن کے کر لیں، تو ایڈا لمبا روزہ اللہ دی قسم، میں توجہ چاہ میں دسنا، میں خطاب کرتا پسا غالباً یاد نہیں آ رہی جگہ، وہ میں تقریر کرتے رہے، میں کہ 8 دروازے ہیں جنت کے، ان میں ایک دروازہ ایسا ہے جدھر سے اللہ صرف روزے داروں کو داخل فرمائے، ایک بابا اٹھ گیا نا چلو اسی ادھر نہ جام، باقی 7 دروازے بھی رہ گئے تو چلو اسی انہاں جو کسی پاس ہو جاتے ہیں، میں بڑی نہیں جنہ رکھنے نے جی انہاں ہی رکھنے نے، میں بڑی نہیں سبحان اللہ کہہ دے میں بات کو مکمل کرنے لگا تھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرا لاجپال آواز ہے کہ جب میرا بھائی بھی ٹچ پائی جاندہ ہے پر میں دس دے بقا باللہ والا دے ٹچ پہ گیا، ایتھے کام فجر تک پہنچ جانا ہے، میں بڑی مہربانی جناب نہیں، میں نہیں چاہتا میرے پاروں کسی دی سحری رہ جائے، میں توجہ میں ذرا شہادت تک لیا کوفہ، یہ 4 سوال ہیں میرے، یہ آپ لکھ لیں، 4 سوال ہیں میرے، انہیں آپ لکھ لیں، اپنی مرضی کے کسی مولوی سے پوچھنا، ان کے جواب دیں، چشتی صاحب ہمارے ذمہ لگا دیں، سن لو، حضرت مولا علی مدینہ چھوڑ کر کوفہ آئے کیوں؟ یہ میرا پہلا سوال، اللہ کی قسم سارا درد اسی سوال میں تھا، آپ کو جواب نہیں آتا، حضرت علی اصحاب ثلاثہ نے خلافت کتنے کی تھی؟ مدینہ شریف، علی مدینہ چھوڑ کر کوفہ کیوں آئے؟ دوسرا سوال، آپ کا شہادت ہوئی ہے کوفہ میں تو مزار نجف میں کیوں؟ مزار کتنے حضرت مولا علی تے شہادت کوفہ جو اس اور تمہیں پتہ ہے یہ ہارون رشید کے بعد لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ مولا علی کا مزار ہے، اس تو پہلے تک کسی نے پتہ ہی نہیں تھی، حضرت مولا علی کی قبر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا، یہ مولویوں نے پوچھو کیوں؟ میں دس ہارون رشید ہرن دے پیچھے کتے لا دیتے، ہرن دے پیچھے کتے لا دیتے شکار کے، وہ ایک پہاڑ پر آ کے رک گئے، ہرن اتے چڑھ گیا، کتے کھڑے ہو گئے، آپ نے بندیاں نے پوچھا
بادشاہ سی بندیاں نوں پوچھیا کتے اگے کیوں نہیں جاندے انہاں نے آکھیا ساڈے بابے آندے نے اگے علی نہیں کتے اج بھی اگے کتے اج بھی اوتھے نہیں جاندے اوے جتھے علی ہووے بابا گل سننا یہ ہارون رشید کے بعد پھر پتہ چلا لوگوں کو کہ مولا علی کا مزار پاک کہاں ہے یہ تھا دوسرا سوال تیسرا سوال حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن اور امام حسین واپس مدینہ کیوں آ گئے باپ کے ساتھ تھے دونوں شہزادے بیٹیاں بھی تھی مولا علی کی ساتھ حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد یہ واپس مدینہ کیوں آ گئے اب سبحان اللہ کہ میں آپ کو چوتھا سوال ابن ملجم حرامزادہ یہ تلوار لے کر پہلی صف تک پہنچا نہیں آپ نے بات ہی نہیں سمجھی ادو کرونا نہیں سی ہوندا کہ بندے 4 فٹ تے کھلوندے سن نہیں بات سمجھے نا یار ادو کرونا نہیں سی ہوندا جی کہ بندے 4 فٹ تے کھلون ادو تو کندھے نال کندھے ملا کے کھلوندے سن اے پچھوں تلوار لے کے اگے آ کے نہ گیا نہیں آپ نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں میں نے تو وہ وار بھی دیکھا ہے نا وہ جگہ بھی دیکھی ہے مولا علی کی جہاں پر وہ وار لگا اللہ کی عزت کی قسم وار مولا علی کے سر پہ لگا ہی نہیں تم اپنی تاریخیں اپنے پاس رکھو نہیں تو آ جان کے پوچھ لیا جائے مینوں نہیں پتا بابا آپ کی کتاب والوں نے لکھا تلوار مولا علی کے سر میں لگی اور سر پھٹ گیا لیکن میں نے وہ وار دیکھا ہے مولا علی کے سر میں کوئی وار لگا ہی نہیں کبھی آ جان کے آپ نے پوچھ لیا جائے میں تو بڑی توجہ جانا یہ مولا علی کے سر میں وار نہیں لگا یار مینوں کی ویندو کوئی سجدے چ ہوے تے جتھوں مرضی مار لو سر چ وجدا ہی نہیں میں توجہ چاہنا جناب کوئی سجدے میں سر رکھے تو سجدے میں گلا کاٹا جا سکتا ہے سر پر تلوار سے زخم دیا نہیں جا سکتا اب سبحان اللہ کیسا میرے علی کا جانا بھی علی ہے میں تو یہاں پر بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہوں توجہ چاہنا جناب حضرت مولا علی مولا شیر خدا آپ مصلی امامت پر آئے اب ذرا سن لو میں شہادت ایک فکرے میں پڑھ اس دن یہ 19 کی رات 19واں روزہ اجے بندے بیٹھے نہیں سن اعتکاف اگلی رات بہنا حضرت مولا علی مصلی امام صبح کے اذان بھی مولا علی آپ دیتی خود اذان آپ نے کوفہ کی گلیوں میں وہ جب اذان گونجی وہ آواز گونجی جو بدر میں گونجا کرتی تھی جو دشمنوں کی دوڑیں لگوا دیتی تھی وہ آواز اذان بن کر کوفہ میں گونجی حضرت مولا علی مصلی تے آئے جماعت کھڑی ہو گئی ابن ملجم اور حرامزادے نے وار کیتا بعد جو پکڑیا بھی گیا میرے مولا امام نے آپ نے فرمایا حسن بابا حکم فرمایا انہیں نماز تو مکمل کرواؤ نا آپ ڈاکٹر ہیں نہیں ڈاکٹر ہے میرا پاس نہیں نام بندے نے نام ہی رکھا ڈاکٹر وہ مطلب ایک خطیب سن تے نال ڈاکٹر لکھا میں کہ یار میرے نزلہ ہو گیا مینوں آندا جی میں دوائیاں والا ڈاکٹر نہیں میں کہتا مطلب دوائیاں والے ہور ہوندے میں تو ماشاءاللہ ساڈے بھی فیملی ہو جو ساڈی بھی صحت ہوگی میں بڑی توجہ چاہنا جناب میرا لجپال آباد رکھے ہے لوگ ہوں ذرا بابا آپ ڈاکٹر ہیں سنیں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں جس کے سر پر وار ہو تلوار والا سر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہوش رہتی نہیں اور علی نے کہا نماز پڑھاؤ اس کا مطلب ہے ہوش میں بھی تھے صحیح بھی تھے بابا میرے سامنے ڈاکٹر بیٹھا میں دلیلہ دوائی جانا جن کا خالی سر پاٹ جائے نا وہ سر پاٹنا ہوں کی تمہیں پتا ہے وہ خالی جسم پاٹ ہے ہڈی سلامت ہوں سر پاٹ دے ٹانکے لگتے ہیں ٹانکے ماس نو لگتے ہیں ہڈیاں نو نہیں لگتے نہیں میرے نال تو گزری ہے بابا میرے آپ دے 2 آپریشن ہوئے میری تو ہڈی بھی ٹوٹی تھی نا تو میں تو 14 دن ہوش آیا ہی نہیں میں 15 دن اٹھا سا کہ اٹھ کے بھی پوچھتا سا میں ہوں کون تو کتنے آ گئی یعنی ہوش بھی نہیں تھی میموری بھی آہستہ آہستہ واپس آئی اور علی کے زخم لگا مولا علی نے اٹھ کر کہا حسن نماز تو پوری کرنا یار کوئی ثابت کرے کتاب کے امام علی نے فرمایا ہو مجھے لے جاؤ پیچھے اتنے بہ کے نماز آپ نے ادا کر اپنے بیٹے کے پیچھے مولا علی نے نماز پڑھی
اور پھر گھر آئے اور جو پڑھا فرمایا شربت دیو. تو کیسے مانو کہ مولا علی کے سر میں وار ہوا؟ دلائل سے بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ مولا علی کے سر میں وار لگا. زہر اثر کر دیا. زندگی کیا ہے آپ سمجھیں؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یہ ڈاکٹری لینگویج ہے. میں تو چاہ لگی رہا سنے تو حضرت فرمایا حسن بیٹا حسن بابا حکم فرمایا نماز کرانا یارا. جماعت مکمل ہوئی. نماز تو بعد فیصلہ میرے مولا علی نے فرمایا انہوں ماریا جنا. اگر میں بچ گیا تو میں اپنے مطابق اس کا فیصلہ کروں. وہ شربت شہد دا بنا کے غلام لے کے آئے. آپ نے فرمایا یہ پہلے اسے پلاؤ. اللہ دی عزت دی قسم سارے صحابہ کرام سے سب سے مظلوم ہستی حضرت مولا علی کی، جن کی اولاد کو ہمیشہ شہید کیا. میرا آخری سوال ہے، یہ یقیناً 5واں ہو گیا، کسی سے بھی پوچھنا علی کے بچوں کو قتل کیوں کیا جاتا رہا؟ یہ تو آپ کو سب بتائیں گے نا. امام حسن کے ساتھ جنگ ہوئی، امام حسین کے ساتھ جنگیں ہوئی، اس کے بعد جتنی بھی آل ہاشمی نسل آگے چلی ان کے ساتھ یہی معاملات ہوتے رہے. ایک بار پوچھنا ضرور جناب، یہ بتا تو دیں کیوں؟ جواب آپ کو بدر اور احد ہی ملے گا. آخری بات کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں. حضرت مولا علی نے فرمایا اینو آزاد کر، اینو مارنا نہ. حضرت مولا علی نے فرمایا میرا شربت بھی اینو عطا کرو، میرا شربت بھی اینو عطا کرو. پھر فرمایا اگر اینو کھانا بھی گرم گرم، اینو بستر بھی نرم دیو. پھر فرمایا اگر میں شہید ہو جاواں، اینو مارنا پہ جائے میرے قتل وچ، اینو مارنا پہ جائے، اینو زیادہ تکلیف نہ دیا جے، اینو ایکو وار دے اندر ماریا جے، میرے دشمن نو زیادہ تکلیف نہ دیا جے. میں اس علی دا شان کی بیان کراں، وہ جڑا قاتل واسطے بھی آسانیاں چاہ رہا ہے. قاتل کے لیے بھی آسانیاں چاہنے والا علی. 21 کی رات گزر گئی. حضرت مولا علی کی جب شہادت فرمایا اپنی بیٹی میں کو سن کے گھر لے چلو. جب لے کے چلے ہیں نا جی، ساتھ آپ کے صحابی تھے. فرمایا بھئی دوستو، میرے زخم والی بات میرے گھر میں مجھ سے پہلے پہنچ گئی ہے، ان سب کو یہی سے روانہ کر دو. میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز یہ سنے. پر میں میرے بیٹیوں کی رونے کی آواز میں نہیں چاہتا کہ کسی کے کان تک آئے. کہا انہیں یہیں سے کہو کہ مسجد میں چلے جائے، میں یہاں اپنی بیٹیوں سے ملوں گا، کیونکہ میرے زخم کی بات میرے بچوں تک پہنچ گئی. آئے حضرت زینب بھی آئیں، امام حسن بھی آئے، امام حسین بھی آئے. زینب آئی، ام کلثوم آئی، باپ سے پیار کیا، محبت کی، چوم رہی ہے. میرے مولا علی نے فرمایا حسن بابا حکم فرمایا شہادت کی خبر دی. فرمایا حسین بیٹا حسین رو بھی نہ یارا، تو اجے کربلا پھر پوری واقعہ کربلا والا امام حسین کو سنایا کہ حسین تیرے ساتھ یوں ہوگا، پردے دار بیبیاں تیرے ساتھ ہوں گی، تو نے ابھی کربلا والا سفر کرنا بیٹا. سب کو وصیتیں کرتے رہے. حضرت زینب کو بلا کے کہا زینب میرا پتر حسین جدو کربلا جاوے ویر نو کلا نہ جاتے. بھائی کو زینب بھائی کو اکیلے نہ جانے دینا. اور یہ میں نے بات پڑھی ہے کہ جب آپ کی حضرت جعفر طیار کے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شادی طے پائی نا، تو شرط مولا علی نے یہ رکھی تھی کہ میری بیٹی تم سے کوئی اجازت مانگے تو انکار نہ کرنا. میری بیٹی زینب کوئی مانگے تو کچھ انکار نہ کرنا. پھر آپ نے کہا تھا ایک بار کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا بھی مجھے تو حکم ہی یہ ہوا تھا کہ اجازت مانگے تو انکار نہ کرنا. گرامی قدر حضرات، زندگی رہی تو پھر کبھی آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ حضرت مولا علی کی شہادت سناؤں گا. تو علی کا آنا بھی کعبہ میں، علی کا جانا مسجد میں، علی کا آنا بھی اللہ، علی کا جانا بھی.
تو میں انہی لفظوں پر اپنی گفتگو کو اس دعا کے ساتھ ختم کر رہا ہوں. رب لم یزل اے جننے دوست ایتھے تیرے گھر آئے بیٹھے نے یا اللہ جو منگ دے نے عطا فرما دے. نا اینے بندے تک کسی دنیا دار دے گھر چلے جان اینی دیر تک بہ جان تے خالی دنیا دار نہیں جان دیندا. پروردگار دے کرو ماہ رمضان المبارک کو خالی کیویں چلا جائے یا اللہ. جڑا مقصد بھی دل وچ رکھ کے اے پروگرام دا اہتمام ہویا یا اللہ اس مقصد نو پورا فرما. میرا بھائی ہے کیسر باجوہ اور بھی جنہیں دوست اب ڈاکٹر صاحب ایڈوکیٹ صاحب تیری تو خیر ہوئے نا یارا اللہ آواز انداز ہے چھوڑ زیادہ برکتہ دے پاویں چلا گیا سے میں ویڈیو سندا رہا. اللہ زندگی کرے آباد رہو جوانی امان گن شکر ساؤنڈ سلامت رہے یارا. میری طبیعت اج کافی خراب 2-3 دن تو بخار ہے تو میں خطابات نہیں کر رہا پر میں پھر نہیں انکار کیتا کہ آ گیا تو بیمار تھا جیسا بھی تھا آ گیا ہوں اور اس ذکر کا صدقہ دعا کرتا ہوں یا اللہ حضرت مولا علی دی شہادت دا صدقہ جڑا جڑا بھی بیمار نہ شفا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.